بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا علی رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے حضرات، ہمارا سننے اور سنانے سے قبل آقا نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار گنبد خزاں میں آرام فرمانے والے آقا و مولا یعنی جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میزبانہ میں جھوم جھوم کر درود پاک کا نذرانہ پیش کرے۔ یہ آواز شاعر فرماتے ہیں کہ بہت اعلیٰ حضرت شاعر احمد رضا شاہ فرماتے ہیں کہ سرور کہوں کے مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کے مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اور خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہے آپ کے قبض و اختیار میں۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ صبح و طیبہ میں روحی بڑھتا ہے بالا نور کا، صبح و طیبہ میں روحی بڑھتا ہے بالا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ قسمت کے دھنی ہے وہ مقدر کا سکندر ہے، قسمت کے دھنی ہے وہ مقدر کا سکندر ہے، داماد پیغمبر وہ عثمان غنی ہے، داماد پیغمبر وہ عثمان غنی ہے۔ حضرات اسلامیہ، آج ماہ ذی الحجہ کی 18 تاریخ ہے، اور بہت کم ایسے لوگوں کو معلوم ہے کہ آج کی تاریخ یعنی ذی الحجہ کی 18 تاریخ کو امیر المؤمنین خلیفہ اسلام یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ یعنی آج یوم شہادت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کیا ہے؟ جب بھی سخاوتوں کا نام آتا ہے، جب بھی سخی کا نام جاتا ہے تو ان میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ضرور آتا ہے، کیونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ذات کا نام ہے، اس شخصی کا نام ہے کہ جنہوں نے اللہ کے رسول کی راہ میں اپنے مال و دولت اس طریقے سے قربان کیا، اللہ کی راہ میں اتنا مال و دولت عطا فرمایا کہ اللہ نے ہماری تاریخ اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ذات اور شخصیت ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیوں کا نکاح حضرت عثمان غنی کے نکاح میں دیا۔ یعنی میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیوں کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ساتھ کر دیا، جس کی وجہ سے حضرت عثمان غنی کو ذوالنورین کہا جاتا ہے۔ ذوالنورین یعنی 2 نور والا۔ حضرات تعلیم اٹھا کر دیکھیں، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے لے کر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کم و بیش 1 لاکھ یا 2,24,000 انبیاء کرام اور رسولان نظام اس دنیا میں تشریف لائے، لیکن تاریخ میں کہیں یہ نہیں ملتا کہ کوئی اللہ کا بندہ کسی نبی نے کسی بندے کو اپنی 2 بیٹیوں کے نکاح میں دی ہو۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ
رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا، یہ دونوں ہجرت کر کے حبشہ کی طرف تشریف لے کر گئے۔ اب ہجرت کر کے حبشہ کی طرف تشریف لے کر گئے، واپس پھر دوسری مرتبہ ہجرت کر کے جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو جب جنگ احد کا موقع آیا، یعنی جب جنگ احد واقع ہوا تو اس وقت حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار پڑ گئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ میں شریک ہونا چاہتے تھے، لیکن میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو منع فرما دیا، روک دیا کہ عثمان تمہیں جنگ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، تم گھر میں رہ کر رقیہ کہتے ہیں بات کرو، ان کی ذمہ داری کرو۔ اللہ اکبر، لہٰذا حضرت عثمان غنی جنگ احد میں شریک نہ ہو سکے، جنگ بدر میں شریک نہ ہو سکے۔ اللہ اکبر، اب جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے واپس تشریف لاتے ہیں، جنگ سے واپس تشریف لاتے ہیں، جس دن جنگ احد میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، اسی طرح حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ اب جب حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، پھر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عثمان غنی کے نکاح میں دیا۔ اب حضرات، جب میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم کو حضرت عثمان غنی کے نکاح میں دیا، اس کے بعد میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عثمان، اگر میرے پاس 100 بیٹیاں ہوتی تو میں یقین بات کر تمہارے نکاح میں دے دیتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام و مرتبہ ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کا نام ہے کہ میرے نبی کریم تمام نبیوں کے سردار فرما رہے ہیں کہ اگر میرے پاس 100 بیٹیاں ہوتی تو میں یقین بات کر تمہارے نکاح میں دے دیتا۔ اللہ اکبر، عزیزان ملت اسلامیہ، دنیا کا یہ معمول ہے، دنیا کا یہ قانون ہے کہ جب کوئی انسان اپنی بیٹی کے لیے رشتہ دیکھنے جاتا ہے، اپنی بیٹی کے لیے شوہر ڈھونڈنے جاتا ہے، اپنے لیے کوئی داماد ڈھونڈنے جاتا ہے، تو پہلے اس لڑکی کے بارے میں اچھی طریقے سے چھان بین کرتا ہے، پتہ کرتا ہے۔ کوئی شریف انسان پہلے اپنی بیٹی کا نکاح کرنے سے پہلے ہزاروں مرتبہ سوچتا ہے کہ میں جس گھر میں رشتہ کرنے جا رہا ہوں وہ گھر والا کیسا ہے، جس بیٹی کے ساتھ میرا رشتہ ہونے والا ہے وہ لڑکا کیسا ہے۔ ہزار تو عام لوگوں کی بات ہے، جو شرابی ہوتے ہیں، شراب پینے والے جو شرابی ہوتے ہیں، وہ بھی اپنی بیٹی کا نکاح کسی کے ساتھ کرتا ہے تو پہلے اس کے بارے میں چھان بین کرتا ہے، اس کے بارے میں پوچھ گچھ کرتا ہے۔ کوئی شرابی کبھی بھی اپنی بیٹی کا نکاح کسی شرابی کے ساتھ نہیں کرتا، کوئی جوانی کبھی بھی اپنی بیٹی کا نکاح کسی جوانی کے ساتھ نہیں کرتا۔ جب دنیا کا ایک عام انسان، ایک جاہل انسان، ایک شرابی جب اپنی بیٹی کا نکاح کرتا ہے، اپنے بیٹی کے لیے رشتہ ڈھونڈنے جاتا ہے، تو پہلے وہ جو ہے لڑکے کے خاندان کے بارے میں پتہ کرتا ہے، لڑکے کے بارے میں چھان بین کرتا ہے۔ تو ذرا سوچے، وہ خاتم النبیین، تمام نبیوں کا سردار، جو زمین پر بیٹھ کر عرش اعظم کو دیکھتا ہے، زمین پر بیٹھ کر لوح محفوظ کو دیکھتا ہے، جس کی خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا، زمین و آسمان کو پیدا فرمایا، چاند و سورج کو پیدا فرمایا، جس کے خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنے والوں کو پیدا فرمایا، جس کی خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کو پیدا فرمایا، وہ محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی بیٹی کا نکاح کیے ہوں گے۔ تو یہ کیا آپ کو پتہ یقین نہیں کہ میرے مصطفیٰ نے حضرت عثمان غنی کو نہیں دیکھا ہوگا، اس کے آنے والی زندگی کو نہیں دیکھا ہوگا۔ اللہ اکبر، میرے مصطفیٰ نے تمام کچھ جاننے کے بعد اس کے بعد اپنی بیٹی کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا، اور پھر فرمایا، اے عثمان، میرے پاس 1 نہیں 2 نہیں 100 بیٹیاں ہوتی تو میں یقین بات کر تمہارے نکاح میں دے دیتا۔ بس جانب ملت اسلامیہ، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کا نام ہے، کی ذات کا نام ہے، ان کا کیا مقام و مرتبہ ہے۔ اللہ اکبر، یہی وہ عثمان غنی ہے کہ جنہوں نے اپنے مال و دولت کی بدولت 2 مرتبہ جنت خریدا۔ بولے سبحان اللہ۔ آج ہمارے پاس، ہمارے قوم میں مسلمان جن کے پاس مال و دولت ہے، ان سے کہا جائے کہ مدرسے میں چندہ دو، مسجدوں میں چندہ دو، تو یہ اپنے جیب میں 100 اور 200 روپے تلاش کرتے ہیں۔ لیکن آج ہم ہمارے درمیان کروڑ پتی ہونے کے باوجود ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے مسجد ویران ہے، مدرسے ویران ہے، لیکن
مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سخی کا جو بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے. امیر ہونا الگ بات ہے، سخی ہونا الگ بات ہے. پیسے تو سبوں کے پاس ہوتے ہیں، پیسہ تو بہت سارے لوگوں کے پاس ہوتا ہے، لیکن جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے وہ سخی کہلاتا ہے. امیر ہونا الگ بات، جس کے پاس صرف پیسہ ہو اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے وہ سخی نہیں کہلاتا. جن کے پاس مال و دولت ہو وہ غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم نہیں کرتا وہ سخی نہیں کہلاتا، بلکہ سخی اسے کہا جاتا ہے جنہیں اللہ نے مال و دولت سے نوازا اور پھر وہ اس مال و دولت کو غریبوں میں تقسیم کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں تقسیم کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. تو اللہ اور یہی وہ عثمان غنی کی ذات ہے جنہوں نے اپنے مال و دولت کی بدولت 2 مرتبہ جنت خریدا. آپ کو میں آپ سے بات سناؤں کہ جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مکہ مکرمہ سے ہجرت کے مدینہ منورہ تشریف لے کر گئے. اب مدینہ منورہ میں بہت کم ایسے کنویں کا پانی تھا جس کنویں کا پانی میٹھا تھا. زیادہ تر کنویں کا پانی کھارا پانی تھا، اور ایک کنویں کا نام جس کا نام بیر روما کہا جاتا ہے جو مدینہ منورہ سے 4 کلومیٹر کی دوری پہ تھا. اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اور مسلمان 4 کلومیٹر دوری طے کر کے اس کنویں کے پاس جاتے تھے، اور وہ کنواں ایک یہودی کا تھا، لہٰذا وہ یہودی پہلے پیسے وصولتا تھا پھر پانی دیتا تھا. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. حاضر ہونے کے بعد عرض کرنے لگتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ہم بہت پریشان حال ہیں، غریبی کا عالم ہے، اور یا رسول اللہ ہمارے پاس پینے کا پانی نہیں ہے، اور جو کنواں یہاں سے 4 کلومیٹر کی دوری پہ ہے وہ ایک یہودی کا ہے. وہ یہودی کا حال یہ ہے کہ وہ ہم سے پہلے قیمت لیتا ہے پھر ہمیں پانی دیتا ہے، یا رسول اللہ ہم پر رحم فرمائیے. اب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہیں اور اٹھنے کے بعد اس یہودی کے پاس تشریف لے کر کے جاتے ہیں. اس یہودی کے پاس پہنچنے کے بعد میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے یہودی اس کنویں کو میرے حوالے کر دو اور اس کنویں کے بدلے میں تمہیں جنت میں ایک نہر دلواؤں گا. بولے سبحان اللہ. یہ کنواں میرے حوالے کر دو، یہ کنواں مجھے دے دو اور اس کنویں کے بدلے میں تمہیں جنت میں نہر دلواؤں گا. عزیزان اسلامیہ اب ذرا غور کرے میرے مصطفیٰ نے کیا فرمایا، میں جنت میں ایک نہر دلواؤں گا. عزیزان اسلامیہ اگزامپل کے طور پر اگر میں یہ کہوں کہ ہمارے بخش بھائی کے پاس ایک بائک ہے اور ان سے یہ کہوں کہ بخش بھائی آپ مجھے جو ہے وہ بائک دے دیجئے اور باہر ایک فارچونر کھڑی ہے وہ آپ لے لیجئے، باہر ایک فارچونر کھڑی ہے وہ لے لیجئے، تو یہ کہیں گے کہ امام صاحب بائک تو میری ہے اس کا مالک میں ہوں، لیکن وہ جو فارچونر کھڑی ہے اس کا مالک آپ نہیں ہے، اس کا مالک کوئی اور ہے، لہٰذا آپ کسی اور کی گاڑی میرے حوالے کر رہے ہیں اور میرے اس کے بدلے میں مجھ سے یہ بائک لے رہے ہیں. یہ سودا صحیح نہیں ہے، یہ سودا غلط ہے، یہ سودا رونگ ہے. اللہ اکبر. لیکن اگر میں یہ کہوں کہ ایسا کیجیے آپ وہ بائک مجھے دے دیجیے اور میں آپ کو 1 لاکھ روپے دے رہا ہوں، تو یہ سودا صحیح ہو سکتا ہے کیونکہ وہ 1 لاکھ روپے کا مالک میں ہوں. میں نے اپنے اختیار سے اپنے کھاتے سے اپنے پاس جمع کیے ہوئے پیسے میں نے اسے دیے، انہوں نے مجھے بائک دیا. یہ بات صحیح ہے. اور حضرات ذرا غور کریں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہودی سے کہا اے یہودی یہ کنواں میرے حوالے کر دو اور جنت میں ایک نہر دے دو، میں جنت میں تمہیں ایک نہر دلواؤں گا. حضرات خرید و فروخت کے لیے کچھ بیچنے کے لیے پہلے اس کا مالک ہونا ضروری ہے. جب تک آپ مالک نہیں ہوں گے تب تک آپ بیچ نہیں سکتے، جب تک آپ مالک نہیں ہوں گے تب تک اسے کوئی چیز دے نہیں سکتے. بلا تفصیل جب میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اے یہودی یہ کنواں میرے حوالے کر دو، اس کے بدلے میں جنت میں ایک نہر کرو، تو گویا کہ پتہ نہیں چلا کہ جنت میرے مصطفیٰ کی ہے. یہی وجہ ہے کہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ جنت میں ایک نہر کرو، گویا کہ جنت کے مالک و مختار میرے مصطفیٰ ہے. یہ حقیقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو پیدا فرمایا ہے، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو جنت کا مالک و مختار بنایا ہے. اللہ نے اپنے محبوب کو تو پوری دنیا کا مالک و مختار بنایا ہے. اسی لیے تو میرے امام نے کہا ہے کہ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا. دونوں جہاں ہے آپ کے قبضہ اختیار. بے شک سبحان اللہ. بے شک بے شک. تو عزیزان اسلامیہ میرے مصطفیٰ
کے مالک میرے مصطفیٰ کریم ہیں اور اپنے اختیار سے فرما رہے ہیں کہ یہ دعا میرے حوالے کر دو اور اس کے بدلے میں جنت میں ایک نہر لے لو. تو وہ یہودی تھا, پکا مسلمان نہیں تھا, یہودی تھا. انہوں نے انکار کیا اور کہنے لگا میں اس کنویں کو اس کے بدلے میں نہیں دے سکتا. اب حضرات جب انہوں نے یہ جواب دیا میرے مصطفیٰ کریم واپس تشریف لے کر کے آ گئے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر ملی کہ میرے مصطفیٰ کریم اس یہودی سے کنواں خریدنے کے لیے گئے تھے اور اس کے بدلے میں یہ آفر دیا تھا, لیکن اس یہودی نے ٹھکرا دیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جیب میں 40,000 دینار دیتے ہیں. اس وقت کے 40,000 دینار ابھی کے کروڑوں روپے, 40,000 دینار دیتے ہیں اور لینے کے بعد اس یہودی کے پاس پہنچتے ہیں اور پہنچنے کے بعد اس یہودی سے کہتا ہے یہودی بتاؤ تمہارے کنویں کی قیمت کیا ہے, بتاؤ تمہارے اس کنویں کی قیمت کیا ہے. مفسرین کرام نے لکھا اس کنویں کی قیمت اس دور میں زیادہ سے زیادہ 400 یا 500 دینار ہوں گے. لیکن حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ بتاؤ اس کنویں کی قیمت کیا ہے. وہ یہودی کہنے لگا میں اس کنویں کو نہیں بیچوں گا, میں اس کنویں کو نہیں بیچنے والا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تم جو قیمت مانگو گے میں وہ قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہوں. تمہاری منہ مانگی قیمت ادا کی جائے گی, جو تم مانگو گے میں تمہیں ادا کروں گا. اللہ اکبر. جیسے حضرت عثمان غنی نے یہ کہا وہ یہودی لالچ میں آ جاتا ہے اور لالچ میں آنے کے بعد وہ یہودی کہتا ہے جو کنواں 400 یا 500 درہم کا تھا وہ یہودی کہتا ہے کہ میں اس کنویں کے 12,000 درہم دوں گا, 12,000 درہم دوں گا. اللہ اکبر. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کا عالم دیکھو. انسان اپنے حیثیت کے مطابق مانگتا ہے, اپنی سوچ کے مطابق مانگتا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس یہودی سے فرماتے ہیں تو نے اس کنویں کی قیمت 12,000 لگائی ہے لیکن میں 40,000 دینار خریدنے کے لیے آیا ہوں. اگر تو 40,000 دینار مانگتا تو میں اس کنویں کو 40,000 دینار کے بدلے میں خرید لیتا. اللہ اکبر. چنانچہ یہودی نے یہ کہا کہ میں 12,000 تو دوں گا لیکن ایک دن آپ پانی بھرنا, مسلمان پانی بھریں گے اور ایک دن میں پانی کو بیچوں گا. اللہ اکبر. پھر یہ معاملہ ہوا. کچھ دنوں کے بعد وہ یہودی اور 8,000 درہم لیتا ہے اور لینے کے بعد وہ جو ہے وہ کنواں مسلمانوں کے حوالے کر دیتا ہے. حضرت عثمان غنی کو مالک اس کا مالک بنا دیتا ہے. اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. حاضر ہونے کے بعد عرض کرنے لگتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آپ کنواں خریدنے کے لیے گئے تھے اور آپ نے یہودی کو جو آفر دیا تھا کہ اگر تم وہ کنواں میرے حوالے کر دو گے میں جنت میں تمہیں ایک نہر دوں گا. اللہ اکبر. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کیا یہ وہ آفر ابھی باقی ہے, کیا وہ آفر ابھی حاضر ہے. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تو کنویں سے مطلب ہے, جو بھی وہ کنواں میرے حوالے کر دے گا مجھے دے دے گا میں اسے جنت کی بشارت عطا کرتا ہوں, جنت میں ایک نہر دلواؤں گا. اللہ اکبر. حضرت عثمان غنی میرے آقا کریم کی بات عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ وہ کنواں میں نے خرید لیا ہے, اب وہ میں کنواں آپ کے حوالے کرتا ہوں, امت مسلمان کے حوالے کرتا ہوں. اب مسلمان جتنا چاہے اس کنویں سے پانی نکال کر استعمال کرے. تو لہٰذا حضرت عثمان غنی نے اپنے مال و دولت کی بدولت اس کنویں کو خریدا. اس کنویں کو نہیں خریدا بلکہ انہوں نے جنت میں ایک نہر خرید لیا. وہ کنواں نہیں تھا بلکہ وہ جنت کا ایک نہر تھا. اور عزیزان اسلامیہ اسی طریقے سے جنگ تبوک کے موقع پر, جنگ تبوک ایک ایسا واقعہ پیش نظر آیا مسلمانوں کے لیے کہ مسلمانوں کے پاس صحابہ کرام کے پاس کھانے کے لیے اناج نہیں تھا, پینے کے لیے پانی تک موجود نہیں تھا. صحابہ کرام جو ہے پتیاں کھا کے گزارا کرتے تھے. جب کفار و مشرکین کو یہ پتہ چلا کہ مسلمانوں کی حالت بہت ہی خراب ہے, اب لہٰذا یہی وقت ہے کہ ان پر حملہ کیا جائے, کیونکہ اس کے پاس ان لوگوں کے پاس نہ کھانے کے لیے جو اناج ہے نہ پینے کے لیے پانی ہے, وہ جو ہے مالی طور پر جو ہے بہت ہی کمزور ہے. لہٰذا اگر ہم ان پر ابھی حملہ کریں گے تو ہم فتح یاب ہو جائیں گے. یہ خبر جب میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنچی تو میرے مصطفیٰ کریم نے صحابہ کرام کو جمع کیا. جمع کرنے کے بعد میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریر فرمائی, لوگوں صحابہ کرام سے اعلان کیا کہ کفار و مشرکین ہم پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں, ہمارے پاس ساز و سامان نہیں ہے, کھانے کے لیے اناج نہیں ہے, لہٰذا کوئی ایسا بندہ ہے جو صحابہ کرام کے لیے لشکروں کے لیے کھانے کا انتظام کرے. اللہ اکبر. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا سارا
اس کے بعد بھی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابھی اور نہیں، اور بھی ساز و سامان کی ضرورت ہے، اور بھی مال و دولت کی ضرورت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں کہ تمام صحابہ کرام جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ غریبی کا عالم ہے، کھانے کی آلات نہیں ہے، تو ایسے وقت میں کون جو ہے بھائیوں کی ضرورت دیکھ بھالی کرے گا؟ حضرت عثمان غنی کھڑے ہوتے ہیں، اور کھڑے ہونے کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، 100 اونٹ مال ساز و سامان کی میری طرف سے میں آپ کے بارے میں پیش کرتا ہوں۔ 100 اونٹ مال ساز و سامان کے، صرف اونٹ دینا کافی نہیں ہے، بلکہ اونٹ کے ساتھ سپاہی کا جو لشکروں کا جو ہے پہننے کا جو لوہے کا جیکٹ ہوتا ہے، تلوار ہوتا ہے، کھانا پینا، وہ تمام چیزیں 100 لوگوں کا استعمال، 100 لوگوں لشکروں کا جو استعمال کیا ہوا چیز، وہ تمام کے تمام حضرت عثمان غنی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، 100 لشکروں کا انتظام میں کرنے والا ہوں اونٹوں کے ساتھ۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر وعظ و نصیحت کرتے ہیں، صحابہ کرام کو جوش دلاتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں اور بھی سامان کی ضرورت ہے، کیونکہ کفار و مشرکین کی تعداد بہت زیادہ ہے، ہمیں اور بھی تلواروں کی ضرورت ہے۔ پھر تمام صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گریبان کو پکڑتے ہیں، اور پکڑنے کے بعد حضرت عثمان غنی خود سے فرماتے ہیں اے عثمان، تمہارے رہتے ہوئے حضور کو اعلان کرنا پڑ رہا ہے، تمہارے رہتے ہوئے حضور کو ساز و سامان کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ حضرت عثمان غنی دوبارہ اٹھتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، اور کھڑے ہونے کے بعد پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، 200 اونٹ مال ساز و سامان کے ساتھ میں آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، میرے خاتون میں لکھ دیا جائے کہ میں 200 اونٹ تمام ساز و سامان کے آپ کی بارگاہ میں پیش کر دوں گا۔ بولے سبحان اللہ۔ وہ وقت کہ جہاں صحابہ کرام کے پاس کھانے کے لیے اناج نہیں، اس وقت حضرت عثمان غنی عرض کرتے کہ یا رسول اللہ، 200 اونٹ مال ساز و سامان کے، 200 لشکروں کا کھانا پینا، تمام ساز و سامان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ذمے میں لیتے ہیں۔ پھر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام ابھی اور بھی مال و دولت کی ضرورت ہے، اور بھی ساز و سامان کی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر۔ اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو تقریباً 800 گھوڑوں کی ضرورت تھی، 800 لشکروں کا ساز و سامان کی ضرورت تھی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر کھڑے ہو کر پھر صحابہ کرام کو جوش دلاتے ہیں، تقاریر فرماتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری مرتبہ اٹھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب حضور اعلان کر رہے تھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ میرا کلیجہ باہر آ جائے گا، میرے رہتے ہوئے حضور کو اعلان کرنا پڑ رہا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسری مرتبہ اٹھتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، اور کھڑے ہونے کے بعد حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، تمام لشکروں کے ذمہ دار میں ہوں، میں تمام لشکروں کو تمام ساز و سامان کے ساتھ ان کے حوالے کر دوں گا، آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، تمام لشکروں کا جو اخراجات میرے خاتون میں لکھ دیا جائے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ کہا، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب ممبر سے نیچے تشریف لاتے ہیں، جیسے ممبر سے نیچے اترتے ہیں صحابہ کرام فرماتے ہیں میرے نبی کریم فرما رہے تھے کہ اگر عثمان اتنا کچھ دینے کے بعد عثمان غنی اتنا سب کچھ اللہ کی راہ میں دینے کے بعد وہ اللہ کی بارگاہ میں اتنا مقبول و محبوب ہو چکا ہے کہ اگر عثمان آج کے بعد کوئی نفل نماز نہ پڑھے تو اللہ کی بارگاہ میں، اس کے بارگاہ میں کوئی کمی نہیں آ سکتی، نہ ہی عثمان غنی کے درجات میں کوئی کمی آ سکتی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا ثواب پا لیا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اتنا مقبول و محبوب ہو چکے ہیں کہ اب انہیں نفل نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو عزیزان اسلامیہ، یہی وہ عثمان غنی جنہوں نے اپنے مال و دولت سے کفار و مشرکین کے ساتھ لڑائی میں حصہ بھی لیا، تمام لشکروں کے لیے انتظام بھی فرمایا، یہی وہ عثمان غنی ہے جنہوں نے اپنے مال و دولت کی بدولت جنت کو بھی خریدا۔ عزیزان اسلامیہ، آج ہمارا آپ کا حال کیا ہے کہ جب ہمیں مسجدوں میں چندے دینے کی بات آئے یا مسجدوں میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو ہم اپنے جیب میں 10 روپے کا سکہ تلاش کرتے ہیں، 20 روپے کا سکہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ جیب میں 10 روپے یا 20 روپے ہے یا نہیں۔ لیکن اگر ہم چوراہے کی کسی دکان پہ کھڑے ہو جائیں تو ہمارے جیب سے 100 کا نوٹ نکلتا ہے، 500 کا نوٹ نکلتا ہے، 200 کا نوٹ نکلتا ہے، یعنی کہ آج مسلمانوں کا مال جو ہے یہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہے۔ اگر ہم اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کی بات آئے تو مسلمانوں اپنے جیب میں سکے تلاش کرتے ہیں، لیکن جب گناہوں کی بات آئے یہی وہ مسلمان
مال و دولت کے بدلے میں جنت خریدا، اور آج کے مسلمان مال و دولت کے بدلے میں جنت خرید رہے ہیں۔ کیسے خرید رہے ہیں؟ ہمارے گھروں میں 26 انچ کا LED لگا ہوا، یہ تو جنت میں جانے کا راستہ ہے نا۔ LED دیکھیں گے، ٹی وی میں سیریل اور فلمیں دیکھیں گے تو کہاں جنت میں جائیں گے؟ بولیے جنت میں جائیں گے؟ ہمارے ہاتھوں میں 50,000 کا موبائل ہے، یہ موبائل میں ہم کیا کرتے ہیں؟ 24 گھنٹے فیس بک واٹس ایپ میں لگے رہتے ہیں۔ کیا یہ ہمیں جنت میں لے کر کے جائے گا؟ بتائیے کیا یہ ہمیں جنت میں لے کر کے جائے گا؟ ہمارے گھر کی عورتیں بے پردہ گھومتی ہوئی نظر آتی ہیں شوہروں کے نام پر، یعنی ہمارا ماحول اتنا خراب ہو گیا ہے کہ آج کل کے اور خاص کر اللہ تعالیٰ نے جنہوں مال و دولت سے نوازا ہے، جن کے پاس مال و دولت ہے، ان کے بچے تو ایسے عیاشیاں کرتے ہیں کہ نہ اسلام سے کوئی تعلق ہے نہ دین سے کوئی تعلق ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بہت ہی پیارا واقعہ میں اپنے سامنے پیش کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا کہ جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، جب میرے نبی کریم اس دنیا سے پردہ کر گئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ تھے، خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق تھے۔ تو ایک شخص ملک شام سے حضرت ابوبکر صدیق کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ کس نیت سے حاضر ہوتا ہے کہ وہ ملک شام کا وہ بندہ جو ہے کاروبار کر رہا تھا، کاروبار میں اس کا نقصان ہو گیا، اور نقصان ہونے کی وجہ سے اس پر 3,000 درہم کا قرضہ ہو گیا۔ لہٰذا وہ یہ سوچ کر مدینہ طیبہ حاضر ہوا کہ وقت کا خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں میں جاؤں گا، ان سے اپنی پریشانی بیان کروں گا تو یقیناً وہ مجھے کوئی نہ کوئی حل بتائیں گے، میری پریشانی کو دور کر دیں گے اور کوئی ایسا سامان دیں گے جس سے میں قرض سے نجات پا جاؤں۔ لہٰذا وہ یہ سوچ کر وہ بندہ حضرت ابوبکر صدیق کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ اب حاضر ہونے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چوکھٹ پہ پہنچا۔ پہنچنے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تشریف لاتے ہیں۔ لانے کے بعد وہ شخص سلام پیش کرتا ہے۔ سلام پیش کرنے کے بعد وہ شخص حضرت ابوبکر صدیق سے کہنے لگتا ہے کہ ابوبکر صدیق ہے خلیفہ امیر المومنین، میں ملک شام سے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، اور اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ میں کاروبار کر رہا تھا، میرے کاروبار میں نقصان ہو گیا اور 3,000 کا قرضہ مجھ پر چڑھ گیا ہے۔ 3,000 دینار اس سے بہت زیادہ ہو گیا، لہٰذا آپ میرے کچھ مدد فرمائیے۔ اب امیر المومنین ہے، خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق جو امیروں کے امیر ہے، اس بندے کو اپنے گھر میں لے کر کے جاتے ہیں۔ لے جانے کے بعد وہ بندہ جیسے گھر کا اندر داخل ہوتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ایک چارپائی بھی موجود نہیں ہے۔ اللہ اکبر، وقت کے خلیفہ ہے، امیر المومنین ہے، لیکن گھر میں چارپائی بھی موجود نہیں۔ حضرت امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق اس بندے کو کھجور کی پٹی ہوئی چٹائی پر بٹھاتے ہیں، اور بٹھانے کے بعد اس بندے سے کہتے ہیں میں تجھے ایک بات نہ بتاؤں؟ وہ کہنے لگا حضور ضرور بتائیے۔ حضرت ابوبکر صدیق کہنے لگتے ہیں میں وقت کا خلیفہ ضرور ہوں، امیر المومنین ضرور ہوں، لیکن میں نے 3 دنوں سے کچھ کھایا پیا نہیں۔ اللہ اکبر، میں 3 دنوں سے پیٹ بھر کے نہیں کھایا ہوں، بس 2-4 کھجور کھا کر اپنا گزارا کر رہا ہوں، لہٰذا میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ اب وہ بندہ سوچ میں پڑ گیا کہ وقت کا خلیفہ کا یہ حال ہے تو آپ لوگوں کا حال کیا ہوگا؟ وقت کے بادشاہ کا حال یہ ہے تو آپ لوگوں کا حال کیا ہوگا؟ چنانچہ وہ شخص حضرت ابوبکر صدیق سے کہنے لگتا ہے کہ حضور میں تو بڑی امید کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں آیا تھا، لیکن اب میرا کیا ہوگا مجھے نہیں پتا۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں ایسا کرو تم حضرت عثمان غنی کی بارگاہ میں چلے جاؤ، حضرت عثمان غنی کے پاس چلے جاؤ۔ وہ شخص عرض کرنے لگتا ہے یا حضور جب آپ امیر المومنین ہیں، آپ کا یہ حال ہے تو حضرت عثمان غنی کا حال کیا ہوگا؟ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت ابوبکر صدیق نے پتہ بتایا۔ وہ شخص کہنے لگا حضور جب میں ان کی بارگاہ میں جاؤں گا، ان کے پاس جاؤں گا تو میں یہ کہوں کہ مجھے ابوبکر صدیق نے بھیجا ہے۔ اللہ اکبر، حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، تم صرف اتنا جا کر بتا دینا کہ میں ملک شام سے آیا ہوں اور میں محمد عربی کا غلام ہوں، محمد عربی کا غلام ہوں، میں ایک مسلمان ہوں، اتنا جا کے بتا دینا، تمہاری پریشانی دور ہو جائے گی، تمہارا قرضہ اتار دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، وہ شخص کہتا ہے کہ میں حضرت عثمان غنی کی چوکھٹ پہ پہنچا، چوکھٹ پہ دروازے کے پاس پہنچنے کے بعد میں نے دستک دی، تو جیسی دستک دی اندر سے آواز آ رہی تھی حضرت
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹوں کو ڈانٹ رہے تھے کس بات پر؟ کہ ان کے بیٹے جو ہے دودھ میں شہد ملا کر پی رہے تھے، دودھ میں شہد ملا کر پی رہے تھے۔ وہ اپنے بیٹے کو ڈانٹ رہے تھے کہ دودھ تو ویسے ہی میٹھا ہوتا ہے، تم دودھ میں شہد ملا کر پی رہے ہو، لہٰذا یہ زیادہ خرچہ ہو رہا ہے، تھوڑا خرچہ کم کرو، ذرا توجہ کریں، خرچہ زیادہ ہو رہا ہے، دودھ میں شہد ملانے کی کیا ضرورت؟ یا تو صرف دودھ پیو یا شہد پیو، دودھ میں شہد ملانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ خرچہ زیادہ ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، وہ شخص دل میں سوچتا ہے کہ یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مجھے بھیجا گیا ہے اور ان کا حال یہ ہے کہ اپنے بیٹوں کو اس لیے ڈانٹ رہے ہیں کہ وہ دودھ میں شہد ملا کر پی رہے ہیں، لہٰذا میرا معاملہ یہاں پر حل ہونے والا نہیں ہے۔ اتنے ہی دیر میں حضرت عثمان غنی باہر تشریف لاتے ہیں، لانے کے بعد جیسے دروازہ کھولا حضرت عثمان غنی باہر آئے، وہ شخص سلام پیش کرتا ہے، جیسے سلام عرض کرتا ہے حضرت عثمان غنی سمجھ گئے کہ یہ آنے والا کوئی عام مسلمان نہیں ہے، یہ حضور کا غلام ہے۔ اس بندے کو اندر لے کر کے جاتے ہیں اور لے جانے کے بعد اسے بڑے ادب و احترام کے ساتھ بٹھاتے ہیں اور بٹھانے کے بعد اس کی بارگاہ میں جو ہے دودھ میں شہد ملا کر ایک پیالہ پیش کرتے ہیں۔ ابھی اپنے بیٹے کو ڈانٹ رہے تھے کہ دودھ میں شہد ملا کر نہیں پینا، یہ زیادہ خرچہ ہو رہا ہے، لیکن اس بندے کو دودھ میں شہد ملا کر ایک پیالہ پیش کرتے ہیں۔ وہ بندہ دل میں سوچتا ہے کہ ابھی اپنے بیٹے کو ڈانٹ رہے تھے زیادہ خرچ مت کرنا، اور ابھی مجھے جو ہے دودھ کا پیالہ مل رہا ہے وہ بھی شہد کے ساتھ۔ چنانچہ اس کو اچھے طریقے سے کھلانے پلانے کے بعد اب حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں کہ ذرا بتائیے آپ کس لیے آئے ہیں؟ اب دیکھیں آج بھی لوگوں کا حال یہ ہے، لوگوں کا اگر مالدار ہو جائے، پیسے والے ہو جائے تو ان کے والدین میں ان کے پاس اگر کوئی ضرورت مند چلے جائے تو آج کل کے والدین کہتے ہیں ہمارے پاس وقت نہیں ہے، کسی اور ٹائم میں آنا، کسی اور ٹائم میں جاتا ہوں تو یہ وقت صحیح نہیں ہے، کسی اور ٹائم میں آنا۔ یعنی جب ضرورت مند کسی امیر کے پاس جاتا ہے تو وہ بہانے بنانے لگتا ہے، ٹائم میں ٹائم دیتا ہے۔ لیکن حضرت عثمان غنی کی ذات دیکھو، ان کا کردار دیکھو، ان کا اخلاق دیکھو، اس بندے کو بٹھاتے ہیں، کھلانے پلانے کے بعد اس کے بعد پوچھتے ہیں جناب یہ بتائیے کہ آپ کس لیے آئے ہیں، آنے کا مقصد کیا ہے؟ وہ بندہ عرض کرنے لگتا حضور میں ملک شام کا رہنے والا ہوں اور میں کاروبار کر رہا تھا، کاروبار کی وجہ سے مجھ پر قرض کا بوجھ آ گیا ہے، میں قرض کے بوجھ کے نیچے دب چکا ہوں، لہٰذا مجھے کچھ درہم کی ضرورت ہے، کچھ دینار کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں کہا کہ 3000 دینار کی ضرورت، کہا صرف مجھے کچھ دینار کی ضرورت ہے، کچھ پیسوں کی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام کو آواز دیتے ہیں اور آواز دینے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد وہ غلام جو ہے ایک اونٹ لے کر حاضر ہوتا ہے، بولے سبحان اللہ، ایک اونٹ لے کر حاضر ہوتا ہے اور وہ اونٹ خالی اونٹ نہیں تھا بلکہ اس اونٹ کے اوپر ساز و سامان لگے ہوئے تھے۔ حضرت عثمان غنی اس بندے سے کہتے ہیں کہ یہ اونٹ اب تمہارا ہے اور اس اونٹ کے اوپر اتنا ساز و سامان ہے کہ تمہارا بھی خرچہ ختم ہو سکتا ہے، تمہارے گھر والوں کا بھی خرچہ ہو سکتا ہے، اور اس اونٹ کے اوپر 6000 درہم رکھے ہوئے ہیں، بولے سبحان اللہ، 6000 درہم رکھے ہوئے ہیں۔ انہیں ضرورت کتنے کی تھی؟ 3000 کی۔ وہ شخص عرض کرنے لگتا ہے جیسے حضرت عثمان غنی نے کہا کہ ساز و سامان بھی موجود ہے، کپڑے لتے بھی موجود ہے اور 6000 درہم بھی موجود ہے۔ جیسے وہ شخص سنا آنکھوں میں آنسو بہنے لگے، آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے اور وہ پھر حضرت عثمان غنی کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا حضور مجھے تو اتنے پیسے کی ضرورت نہیں ہے، آپ مجھے ضرورت سے زیادہ پیسے دے رہے ہیں، لیکن حضور ذرا مجھے یہ بتائیے کہ آپ ابھی اپنے بچوں کو ڈانٹ رہے تھے کہ دودھ میں شہد ملا کر نہیں پینا، یہ زیادہ خرچہ ہے اور آپ مجھے اتنا زیادہ عطا کر رہے ہیں، آخر ایسا کیوں؟ اللہ اکبر، حضرت عثمان غنی کا جواب سننا اور ہو سکے تو دل میں لے لینا۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا اے اللہ کے بندے، اے میرے رسول اللہ کے غلام، اللہ تعالیٰ نے جو مجھے مال و دولت عطا کیا ہے میرے بیٹے کی عیاشی کے لیے نہیں بلکہ امت مسلمہ کو اوپر خرچ کرنے کے لیے دیا ہے، لوگوں کی بھلائی کرنے کے لیے دیا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے دیا ہے، لہٰذا اسی لیے میں اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا تھا کہ زیادہ خرچ نہیں کرنا۔ اللہ اکبر، وہ بندہ جو ہے اب ذرا سوچیں کہ حضرت عثمان غنی اپنے بیٹوں کو زیادہ خرچ کرنے کے لیے منع کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ میں اللہ نے جو مجھے مال و دولت عطا کیا وہ اس لیے نہیں کہ میں عیاشی کروں، میرے بیٹے عیاشی کرے، میرے بیٹے جو زیادہ خرچ کرے، اللہ نے مال و دولت اس لیے عطا کیا ہے کہ میں اللہ کے بندوں میں تقسیم کروں، اللہ کے نام میں خرچ کروں۔ اللہ اکبر، یہی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے جنہوں نے
اللہ کی راہ میں بے شمار خرچہ کیا، بے شمار اللہ کی راہ میں جو خرچہ کیا غریبوں میں بانٹا، تقسیم کیا. یہی وجہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آپ دعا فرمائیے کہ میری مال و دولت کم ہو جائے. کیا کہا؟ میری کمائی کم ہو جائے، مال و دولت کم ہو جائے. ذرا سوچے دعا کیا کروا، لوگ کیا دعا کرواتے ہیں کہ آپ دعا کیجئے میری مال و دولت میں برکت ہو جائے، میں امیر بن جاؤں، پیسے والا بن جاؤں. حضرت عثمان غنی اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرے یا رسول اللہ آپ دعا فرمائیے کہ میری مال و دولت میں کمی آ جائے. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت عثمان غنی عرض کرتے یا رسول اللہ اس لیے کہ مال و دولت کی کثرت کی وجہ سے، حساب و کتاب کی وجہ سے میں اللہ کی عبادت نہیں کر پا رہا. اللہ اکبر. میں اللہ کی بارگاہ میں زیادہ عبادت نہیں کر پا رہا ہوں، لہٰذا آپ دعا فرمائیے کہ مال و دولت میں کمی آ جائے. آج کے لوگوں کا حال کیا ہے؟ کروڑ پتی ہے لیکن پھر بھی حال یہ ہے کہتے ہیں کہ دعا کروائیے. حال یہ ہے کہ بڑی بڑی بلڈنگیں موجود ہیں لیکن اللہ کے نام میں خرچ کرنے کی بات آئے تو وہ جو ہے اپنے جیب بہانے بنانے لگتے ہیں. لہٰذا جیسے حضرت عثمان غنی نے یہ کہا اللہ کے رسول اپنے دونوں ہاتھوں کو دعا میں اٹھانا ہی چاہ رہے تھے. حضرت جبریل امین بارگاہ رسول اللہ میں حاضر ہوتے ہیں اور حاضر ہونے کے بعد عرض کرنے لگتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ حضرت عثمان غنی نے جو گزارش کی ہے آپ دعا نہیں فرمائیے گا بلکہ اللہ کا یہ فرمان ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں حضرت عثمان غنی جتنا خرچ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے 10 گنا زیادہ اللہ تعالیٰ حضرت عثمان غنی کو عطا فرماتا ہے. اللہ کی بارگاہ میں جتنا وہ خرچ کرتے ہیں اس سے 10 گنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی مال و دولت میں عطا فرماتا ہے. تو گویا کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ مالدار ہو جائیں، امیر ہو جائیں، پیسے والے بن جائیں تو آپ اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرو، اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرو، مسجدوں میں دو، مدرسوں میں دو. یقیناً اللہ کا وعدہ ہے اگر تم اللہ کی بارگاہ میں 1 روپے خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ 1 کے بدلے میں تمہیں 10 عطا فرمائے گا، 10 گنا عطا فرمائے گا. اور سچی نیت کے ساتھ عطا کرو گے، سچی نیت کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ 10 کے بدلے میں 70 گنا عطا فرمائے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. تو شرط یہ کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں خرچ کر کے تو دیکھو. لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا کام خرچ کرنا نہیں ہے، جو مالدار ہے وہی دیں گے. مالدار ہے جو مالدار ہے امیر وہی صرف اللہ کی بارگاہ میں دیں گے. اگر آپ امیر بننا چاہتے ہیں تو بس اللہ کی راہ میں خرچ کر کے دیکھو، یقیناً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خرچ کریں گے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں 1 روپے خرچ کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو 10 گنا زیادہ عطا فرمائے گا. تو ہمیں چاہیے کہ ہمارے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے زیادہ سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرے، دین اسلام پہ خرچ کرے، غریبوں مسکینوں کو جو ہے مدد کرے. یقیناً آپ جتنا زیادہ خرچ کریں گے اس سے کئی گنا زیادہ اللہ تعالیٰ آپ کے مال و دولت میں ترقی عطا فرمائے گا، آپ کے مال و دولت میں اضافہ عطا فرمائے گا. تو اسلام میں بلا تفصیل ابھی آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے مسجد کا کام چل رہا ہے اور الحمدللہ